السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے طالبات آپ خیریت سے ہوں گی اور سبق سن رہی ہوں گی اور اسے یاد کر رہی ہوں گی۔ تو طالبات آپ کو میں ایک بات یہ بتاتی چلوں کہ لسان القرآن کی جو بھی تمارین آپ کر رہے ہیں اردو سے عربی ترجمہ والی، اردو سے عربی ترجمہ والی جو بھی جتنی بھی آپ تمارین کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں یا آگے کریں گی، تو وہ سب آپ نے جتنے جملے میں آپ کو کراتی ہوں کم از کم آپ اتنے جملے کاپی پہ لکھیں گی اور وہ چیک بھی کروائیں گی۔ تو آج ہم تمرین نمبر 7 کا دوسرا حصہ کریں گے۔ کل ہم نے تمرین نمبر 7 کا ایک حصہ کیا تھا، آج ہم دوسرا حصہ کریں گے۔ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کتابیں بھی آپ نے امید ہے کھول کے رکھی ہوں گی، نہیں کھولی تو اب کھول لیں۔ نمبر 1 ہے، امت کے محسن محترم ہیں۔ امت کے محسن محترم ہیں۔ امت کے محسن، یہ اس سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو محسن ہیں وہ زیادہ ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ محترم ہیں یعنی زیادہ محسن ہیں، تو عربی میں یہ ہوگا محسنون، محسنون۔ اور امت کی عربی ہے امتن۔ تو محسن اردو میں آپ دیکھ رہے ہیں بعد میں ہے اور امت پہلے ہے، تو عربی ترجمہ کرتے وقت اس کو بالکل الٹ کر دیں گے، محسن کو پہلے لے آئیں گے اور امت کو بعد میں۔ تو یہ محسن ہے محسنون عربی میں، اور امت ہے عربی میں امتن۔ ہم نے اسے مضاف مضاف الیہ بنانا ہے، محسنون کا نون گرا دیں گے کیونکہ جمع کو اضافت کے وقت جمع کا نون گرا دیا جاتا ہے، یہ ہے محسنو ہو جائے گا، محسنو بغیر نون کے، محسنو واو کے ساتھ۔ اور الامتی مضاف الیہ ہے اس لیے اسے مجرور کر دیں گے، محسنو الامتی، محسن الامتی۔ محترم ہے محترمون، محسن مضاف، الامتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، محترمون خبر، محسن الامتی محترمون۔ نمبر 2 ہے، سلیم کے ہاتھوں میں دینی کتابیں ہیں۔ سلیم کے ہاتھوں میں، اب دیکھیں سلیم کے ہاتھوں، ان دونوں کے درمیان کے آ رہا ہے تو معلوم ہوا یہ مضاف مضاف الیہ ہیں۔ سلیم کے ہاتھوں یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں۔ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اردو ترجمہ جس کا بعد میں آ رہا ہو تو عربی میں اسے پہلے لے آئیں گے مضاف کا ترجمہ کرتے وقت، اور جو پہلے آ رہا ہے اردو میں اسے عربی میں بعد میں لے آئیں گے۔ تو سلیمن یہ بعد میں آ جائے گا اور ہاتھوں اس کی عربی پہلے آئے گی۔ جی سمجھ گئی ہیں آپ؟ تو یہ ہے فی یدئی سلیمن، ہاتھوں، یہ یدانی تھا، 2 ہاتھ ہوتے ہیں تو یہ یدانی ہے، تثنیہ کا صیغہ۔ جب ہم نے اسے مضاف بنایا تو نون گر گیا، ٹھیک ہے، یدا رہ گیا، اور جب ہم نے اس کے شروع میں فی لگایا تو یہ بن گیا مجرور، تو مجرور ہونے کی وجہ سے اس کا الف یا میں بدل گیا، تو یہ ہوگا فی یدئی سلیمن کتب دینیتن، فی یدئی سلیمن کتب دینیتن۔ نمبر 3، بچی کی آنکھ میں لالی ہے۔ بچی کی آنکھ، بچی کی آنکھ، آنکھ کو کہتے ہیں عین، اور بچی کہتے ہیں الطفلۃ۔ بچی کی آنکھ عین الطفلۃ، عین الطفلۃ۔ بچی کی آنکھ میں تو شروع میں فی آئے گا، فی عین الطفلۃ۔ لالی ہے حمرۃ، فی عین الطفلۃ حمرۃ، فی عین الطفلۃ حمرۃ۔ میں نے امت کے محسنوں کو سلام کیا۔ میں نے سلام کیا فعل ہے، شروع میں لے آئیں گے سلمت، امت کے محسنوں کو سلمت علی، ٹھیک ہے، سلام کیا امت کے محسنوں کو، تو یہاں علی آئے گا، سلمت علی، علی علی حرف جر ہے، تو امت کے محسنوں یہ مضاف مضاف الیہ ہے، محسنوں
یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ ہوگا عربی میں محسنونا، محسنونا۔ اس کو ہم مضاف بنائیں گے تو اس کا نون گر جائے گا، تو یہ ہوگا محسنو الامتی، جیسے شروع میں جملہ نمبر 1 میں کیا تھا آپ نے۔ اب چونکہ اس پر علی بھی داخل ہے، سلمت علی، تو یہ محسنو کا واو یا میں بدل جائے گا، تو پورا جملہ ہوگا سلمت علی محسنی الامتی، محسنی الامتی، سلمت علی محسنی الامتی۔ نمبر 5 ہے کافر کے کانوں میں بوجھ ہے۔ کافر کے کانوں، اذنی الکافری، ٹھیک ہے، کانوں اس کو تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ تھا اذنانی، اذنانی اس کو ہم نے مضاف بنایا تو اس کا نون گر گیا، یہ بنا اذنا الکافری۔ تو جب ہم نے شروع میں فی داخل کیا تو یہ حالت جری میں ہو گیا اذنا، الف اس کا یا میں بدل گیا، یہ بنا فی اذنی الکافری، فی اذنی الکافری وقرن، فی اذنی الکافری وقرن۔ مسجد کے دونوں خطیبوں کا خطبہ مؤثر ہے۔ مسجد کے دونوں خطیبوں کا خطبہ مؤثر ہے۔ خطبۃ خطیبی المسجد، خطبۃ مضاف، خطیبی یہ خطیبانی تھا اصل میں، تو جب خطیبانی کو المسجد کی طرف مضاف کیا تو اس کا نون گر گیا، یہ ہوا خطیبہ المسجد، مسجد کے 2 خطیب، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں جب ہم اس کا ایک مضاف لے آئے، خطبۃ خطیبہ، خطبۃ خطیبہ، تو خطبۃ مضاف، خطیبہ جب یہ مضاف الیہ بنا تو اس کا الف یا میں بدل گیا، تو یہ ہو گیا خطبہ خطیبی، خطبۃ خطیبی المسجد مؤثرۃ، خطبۃ خطیبی المسجد مؤثرۃ۔ نمبر 7 ریشم کے پہننے والے گناہ گار ہیں۔ پہننے والے لابسونا، پہننے والوں کو کہتے ہیں لابسونا، ریشم کے پہننے والے۔ تو لابسونا کو ہم مضاف بنائیں گے، اس کا نون گر جائے گا، لابسون الحری، لابسونا تھا نون گر گیا تو یہ ہوا لابسو الحریری، لابس الحریری۔ گناہ گار ہیں مذنبونا، لابس الحریری، لابسو واو کے ساتھ لکھنا ہے آپ نے، لابسو الحریری، لابس الحریری۔ پڑھنے کے لیے پڑھیں گے تو لابس الحریری، کیونکہ واو پر کوئی اعراب نہیں ہے، صرف یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو لابسو الحریری مذنبونا۔ نمبر 8 ہے ٹکٹ ریل گاڑی کے سواروں کے پاس ہے۔ ٹکٹ کو کہتے ہیں التذاکر، پاس ہے عندہ، پاس ہے عندہ، التذاکر عندہ، کس کے پاس ہے؟ ریل گاڑی کے سواروں کے پاس۔ سواروں عربی میں، اس کی عربی ہے راکبونا، سواروں زیادہ سوار ہیں جمع تو راکبونا۔ القطار کو مضاف الیہ اور راکبونا اس کو مضاف بنائیں گے، مضاف بناتے وقت راکبونا کا نون گر جائے گا تو یہ ہوگا راکبو القطاری۔ تو شروع میں جملہ بنایا تھا ہم نے، ٹکٹ پاس ہے، التذاکر عندہ، التذاکر مبتدا ہے، عندہ مضاف اور راکبو یہ مضاف الیہ ہے عندہ کے لیے۔ تو جب یہ مضاف الیہ بنا حالت جری میں آ گیا تو اس کا واو یا میں بدلے گا، تو یہ جملہ مکمل ہوگا التذاکر عند راکبی القطاری، راکبی آپ نے یا کے ساتھ لکھنا ہے، التذاکر عند راکبی القطاری۔ نمبر 9 اس کے میں مدرسے کے معلموں سے ملا، قابلتو میں ملا، قابلتو معلمی المدرستی، قابلتو یہ فعل بفاعل ہے اور اس کے بعد میں آنے والا جو جملہ ہوگا وہ اس کا مفعول بنے گا، مفعول منصوب ہوتا ہے، تو آگے مضاف مضاف الیہ آ رہا ہے، مدرسے کے معلموں، معلمو المدرستی، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر قابلتو کے لیے مفعول بنے گا، تو مفعول چونکہ منصوب ہوتا ہے تو واو یہ جمع جو ہے معلمونا، مضاف بناتے وقت اس کا نون گر گیا تھا، معلمو المدرستی تھا، اب حالت نصبی کی وجہ سے اس مضاف کا اعراب منصوب ہوگا، تو حالت نصبی میں اس کا واو یا سے بدل جائے گا
قابلتو معلمی المدرستی، قابلتو معلمی المدرستی۔ نمبر 10، کشتی کے سواروں کا سامان بندرگاہ میں ہے۔ امتعۃ راکبی السفینۃ فی المیناء، امتعۃ سامان، راکبی السفینۃ کشتی کے سواروں کا، فی المیناء بندرگاہ میں ہے۔ امتعۃ سامان، راکبی السفینۃ، راکبی بھی اسی طرح ہی تھا، راکبون تھا اصل میں، مضاف بنایا تو راکبو ہو گیا نون گر کے، اور جب امتعۃ مضاف کے لیے یہ مضاف الیہ بنا تو راکبی ہو گیا، واو یا سے بدل گیا۔ امتعۃ راکبی السفینۃ فی المیناء۔